اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 232۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ اپنی اس مدت کو عدت کو پورا کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو تم انہیں مت روکو اس بات سے کہ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے ہی شوہروں سے دوبارہ نکاح کر لیں، إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، جب کہ وہ دونوں راضی ہوں آپس میں دستور شریعہ کے مطابق۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ذالک یوعظ بہ، تمہیں اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے کہ من کان منکم یؤمن باللہ، کہ تم میں سے جو کوئی ہے ایمان رکھتا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ذالکم ازکی لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرائی والی بات ہے، واطہر، اور زیادہ پاکیزگی والی بات ہے، واللہ یعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ تو دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عورتوں کو طلاق دے دو اور اپنی وہ عدت کو پورا کر لیں، اور اب وہ دوبارہ اپنے شوہروں سے نکاح کرنا چاہیں، یعنی یہ رجعی طلاق کے بارے میں بتایا گیا کہ عدت گزرنے کے بعد اگر وہ دونوں آپس میں راضی ہوں اور دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو جو ان کے ولی ہیں وہ ان کو نہ روکیں۔ اس پر یہ آیت جو تھی وہ نازل ہوئی تھی، اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے۔ وہ کہتے ہیں میری بہن کا منگیتر میرے پاس آتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میرا نکاح کروا دیں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان کا نکاح کروا دیا، پھر انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر عدت گزرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ نکاح کی درخواست کی تو میں نے انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے انکار بھی کر دیا اور میں نے قسم بھی اٹھا لی کہ میں اب تمہارا نکاح نہیں کرواؤں گا، لیکن وہ صحابی کہتے ہیں معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مجھ پر یہ آیت جو تھی، جیسے ہی مجھ پر میری یہ آیت جو ہے واضح ہوئی، یعنی اس آیت کو جیسے ہی میں نے سنا تو میں نے اللہ کے فرمان کو سن کے فوراً مان لیا اور میں نے اپنی قسم کا کفارہ دے دیا اور ان کا نکاح کروا دیا۔ پھر دیکھیں کہ دوسری چیز یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ تو یہاں پہ عورت کے ولیوں کو بھی عورت پر جبر کرنے کی جو ہے وہ بالکل اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ عورت جو ہے وہ اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، اس کے لیے اس کے ولی کی اجازت ضروری ہے۔ اسی طرح عورت کے ولیوں کو بھی عورت پر جبر کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ عورت کی رضامندی کو وہ ضرور مد نظر رکھیں۔ اگر ولی عورت کا زبردستی نکاح کروا دے اور عورت راضی نہ ہو تو وہ عورت جو ہے بذریعہ عدالت نکاح کو فسخ کروانے کا پورا اختیار رکھتی ہے، اس لیے دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہمیں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ دیکھیں یہ صحابی تھے، ان تک یہ بات پہنچی، انہوں نے قسم بھی اٹھا لی تھی، لیکن جب اللہ کا فرمان ان کے سامنے آ گیا تو فوراً انہوں نے اس کو مان لیا اور اپنی قسم کا کفارہ دے دیا۔